قسط نمبر 11۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوسروں کو شیئر کریں، اپنے بہترین کمنٹس بھی دیں۔ جن احباب نے اس سے پہلے والی اقساط نہیں سنی وہ اس قسط سے پہلے والی بات ضرور سن لیں تاکہ پوری بات واضح ہو جائے۔ تو آئیے بات کا سلسلہ جوڑتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی بچے کی ابتدائی نشو و نما۔ بچے کی تربیت اس وقت سے ہونی چاہیے جب وہ کچھ سوچ سمجھنے کے لائق ہو جائے۔ چنانچہ مہذب ملکوں میں یہ زمانہ 3.5 برس کی عمر سے شمار کیا گیا ہے، لیکن جدید تحقیقات میں اس خیال کی تردید کر دی ہے۔ اصل میں بچے کی تربیت کا زمانہ پیدائش کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ بچہ خلا میں نہیں، خاندان میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس دنیا میں آتے ہی اہل خاندان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے۔ یہی مختصر سا ماحول اس کی دنیا ہوتی ہے اور اسی کے مطابق نامعلوم طور پر وہ زندگی ڈھالنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی خوشی، ناخوشی، اس کے رجحانات و مرغوبات اور اس کی آئندہ زندگی کی کامیابی و ناکامی کی بنیادیں یہیں سے پڑتی ہیں۔ والدین کا فرض ہے کہ بچے کے خداداد اوصاف کو پہچانیں، انہیں بروکار لانے کے لیے اس کو موقع فراہم کریں۔ بچے کی تربیت کا سنگ بنیاد رکھنا چاہیے کہ وہ اس کام کو بار بار کرے گا جس سے اس کو خوشی اور فرحت حاصل ہوگی، اور اس چیز کو دور کرنے کی کوشش کرے گا یا خوف زدہ رہے گا جو اس کی تکلیف یا پریشانی کا سبب بنے گی۔ بچے کی تعلیم کا پروگرام بناتے وقت اس کے فطری رجحانات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ لازم نہیں کہ بچے کی سبھی عادتیں اچھی ہوں، ناخوشگوار عادتوں کی اصلاح اس دانائی کے ساتھ کی جائے کہ وہ مفید اور پسندیدہ اطوار میں تبدیل ہو جائیں۔ تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ رجحانات کا رخ ایسی کارآمد باتوں کی طرف موڑ دیا جائے جو بچے اور سوسائٹی کے لیے نفع بخش ہوں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے عام پروگراموں اور کھیل و تفریح کو بھی ایک معقول جگہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو بچے کی صحت و تندرستی کے لیے لاکھوں دواؤں سے بھی زیادہ مفید ہے اور زود اثر ثابت ہوتا ہے۔ 1 گھنٹہ دھوپ میں ٹہلنے سے خون کی کمی جیسے امراض میں مبتلا مریض کو جس قدر فائدہ پہنچتا ہے وہ بے شمار مقوی ادویہ اور غذائیہ کے استعمال سے بھی نہیں پہنچتا۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کو عارضی کی بجائے دائمی راحت نصیب ہو۔ ان کی محبت یہ تقاضا بھی کرتی ہے کہ حد الامکان اولاد کی ہر خواہش پوری کی جائے، اور وہ یہ بھی دیکھتی ہیں کہ بچہ صرف ان خواہشات کے پورا نہ ہونے پر بے چین ہو جاتا ہے جو اس کے لیے نہایت ضروری ہوتی ہیں۔ لہذا ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر انہیں اس کی جائز خواہشات پوری کرنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ والدین کو اپنی اولاد ہونے کی وجہ سے محبت کرنا چاہیے، نہ کہ اس لیے کہ وہ بڑی فرمانبردار ہے اور ان کی ہر ہدایت پر عمل کرتی ہے۔ بعض والدین بچے کے کام اور کامیابی پر اتنا زیادہ زور دیتے ہیں کہ وہ پیار کا سبب صرف یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں اسکول میں اچھے نمبر حاصل کرتا ہوں، گھر کے لیے کارآمد ہوں، ادب تمیز سے رہتا ہوں اور والدین کے کسی جاوا بھیجا حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بچے کو یہ سوچنے کا موقع بھی نہ دینا چاہیے، بلکہ اسے یہ احساس دلانا چاہیے کہ ماں باپ مجھے اپنا لخت جگر ہونے کی حیثیت سے محبت کرتے ہیں اور اس گھر میں میری بھی ایک انفرادی حیثیت ہے۔ جن ماں باپ کے یہاں بڑے ارمانوں کے بعد اولاد ہوتی ہے وہ اکثر و بیشتر حد سے زیادہ لاڈ پیار کر کے اسے خراب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ طریقہ تربیت سے واقف نہیں، بلکہ غلبہ محبت انہیں اجازت نہیں دیتا کہ بچے کو کسی بات سے روک سکیں۔ بچے کے بگڑ جانے پر وہ ماہرین نفسیات سے رجوع کرتے ہیں، کتابوں کے اوراق گردانی اور دوستوں سے مشورہ طلب کرتے ہیں۔ کبھی متضاد مشوروں سے پریشان ہو کر وہ کسی ایک پر کارآمد ہونے کا فیصلہ نہیں کر پاتے، اور کبھی اس بات کو نظر انداز کر کے کہ ہمارے خواندگی حالات یہاں تک اجازت نہیں دیتے ہیں اور بچے پر اسے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، وہ کسی ایک مشورے پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ سوائے خوف اور درد سری کچھ نہیں نکلتا۔ اگر وہ بچے کا ذہن سمجھنے کی کوشش کرتے
اور اس کے ساتھ اپنے اور دوسرے افراد خانہ کے تعلق کا صحیح جائزہ لے لیتے تو انہیں یہ زحمت کبھی نہ برداشت کرنی پڑتی اور نتیجہ سب کے آرام و نفع کا صورت میں برآمد ہوتا۔ بعض والدین خیال کرتے ہیں کہ ان کا بچہ جبھی تک بھلا تھا جب وہ چھوٹا سا تھا، اور بعض اولاد کی جوانی تک اسے ناسمجھ بچہ ہی سمجھتے رہتے ہیں۔ بچہ ایک بڑھنے والی چیز ہے، وہ شیر خوارگی، لڑک پن، شباب اور شباب کی منزلوں سے گزرے گا۔ والدین کو ہر منزل کے سفر میں اس کی رہنمائی کرنی چاہیے، نیز ایک کے بعد دوسرے آنے والے مقام کی کیفیت سے اسے باخبر رکھنا ہے۔ والدین یہ بھی دیکھیں گے کہ بچہ ترقی کی راہ میں بہت سی غلطیاں کرتا ہے، لیکن اگر وہ برداشت سے کام لیں گے اور اس کو یہ احساس دلائیں گے کہ غلطی پر ٹوکنے سے ان کا مطلب راستہ روکنا نہیں بلکہ مشکل مقام آ جانے پر ہاتھ پکڑ کر اسے آگے بڑھانا ہے، تو وہ خوشی اور ایک دوستانہ فضا کو محسوس کرے گا اور رفتہ رفتہ ان اوصاف سے آراستہ ہو جائے گا جن کی امیدیں والدین کے دل میں پرورش پا رہی ہوں گی۔ بچوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوقات و مصنوعات کی جانب متوجہ کریں۔ بچوں کو بلند و بالا آسمان، روشن جگمگاتے ستاروں، خوبصورت زمین و پانی، سورج، چاند اور پہاڑوں کی طرف متوجہ کر کے پوچھیں یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا اور اس خوبصورت کائنات کا نظم و نسق کرنے والا کون ہے؟ پھر ان کے دلوں میں اس کے درست جوابات ڈال دیں کہ یہ سب پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے اور وہ ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، باقی تمام کی تمام چیزیں مخلوق ہیں، صرف ایک اللہ ہے اور اس نے یہ سب چیزیں پیدا کی اور اس کو چلا رہے ہیں۔ بچوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا احساس رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں بچوں کا اخلاقی تربیت کے متعلق یہ ایک اہم نقطہ ہے اور یہ اسلامی تربیت کا ایک اہم پہلو ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف اور اس کی معیت کا ہر لمحہ احساس اور اس کا انسان کے تمام اعمال کا احاطہ پر قادر ہونے کا اعتقاد ہی دراصل حقیقی اخلاقی تربیت کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ ہے۔ قرآن کریم اور اسلامی تعلیمات تربیت اولاد کے معاملہ میں مراقبہ خداوندی اور خوف خداوندی کی جانب لا الہ الا اللہ کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہیں اور اس پر بہت زور دیتے ہیں تاکہ وہ بچہ اپنی دنیا اور آخرت اور خاندان و معاشرے کا نفع بخش فرد بن سکے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات کریمہ میں ایسے ہی معانی و مطالب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ قاف میں، جس کا مفہوم ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، لہذا بچوں کو اس کی تعلیم دی جائے کہ دل میں بھی جو خطرات و خیالات گزرتے ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے، اللہ کا علم انہیں بھی اپنے احاطہ میں لیے ہوئے ہے۔ تو پروردگار عالم فرماتے ہیں سورہ الحدید، جس کا ترجمہ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے وسیع علم کی وجہ سے انسان کے ساتھ ہے، وہ چاہے کہیں بھی ہو ہر شے اس کے احاطہ علم میں ہے۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بچوں کی تربیت کے لیے ایسے بہت سی خوبصورت طرز کا علم ہوتا ہے جس سے تعلق میں اللہ کی بہترین صورتیں سامنے آتی ہیں اور جس سے وہ بچہ کم عمری کی ہی حالت میں بہترین اور پسندیدہ فرد بن جاتا ہے۔ اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ صرف 10 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کی اور باطل کو پھینک دیا اور دنیا کے بلند ترین انسان بنے۔ اسی طرح کم عمر مجاہد صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے اسماء گرامی بھی بہت ہیں جنہوں نے دور نبوت میں چھوٹی عمروں میں ہی اعلیٰ فضیلتیں حاصل کی، جن میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور بہت سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر کفار کے خلاف جہاد میں شرکت کی، اگرچہ کہ وہ اس موقع پر بہت پر امید تھے کہ انہیں اجازت مرحمت ہو جائے گی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کم عمری اور سن طفولیت کے قریب ہونے کی بنا پر انہیں اجازت عطا نہیں فرمائی تھی اور ان کو واپس بھیج دیا تھا۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، سورہ التحریم، جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی تو ایک نوجوان جس کے دل پر تلاوت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا اثر دکھایا گرتا ہوا آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک اس کے سینے پر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، اے نوجوان کہو لا الہ الا اللہ، بس وہ یہ کلمہ کہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ پھر تقریباً 7 سال کی عمر کے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ بھی بڑوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست اقدس بڑھاتے ہیں اور ان سب کو بیعت فرماتے ہیں۔ اس موقع پر ہم اس کیفیت کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ان چھوٹے بچوں کے دلوں میں اللہ کا خوف کس قدر ڈالا جائے، جو آگے چل کر اللہ عز و جل کے راستہ میں اپنی جانیں قربان کرنے کا سبب بن جائے۔ پاکیزہ جذبات کے یہ مبارک انواع ایسے ہیں کہ ان میں والدین کے لیے تربیت کے مطالب موجود ہیں جنہیں وہ اپنے بچوں کے دلوں میں ڈال سکتے ہیں اور ان کے مطابق ان کی تربیت کر سکتے ہیں تاکہ بچوں کے دلوں کا اور ان کے روحوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ربط و تعلق پیدا ہو جائے۔ بچوں کی تربیت کے اعتبار سے اقساط کا سلسلہ جاری رہے گا اور آپ احباب سے پوری امید ہے آپ سب بھی تربیت کے اس کورس سے جڑے رہیں گے، تمام اقساط کو سنیں گے اور دوسرے احباب کو بھی شیئر کریں گے تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔